رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو میں کروں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں امام نہ بن پاؤں تو؟ فرمایا پھر مؤذن بن جاؤ۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امام اور مؤذن کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک جل شانہ نے جب معراج عطا فرمائی میں جنت میں گیا، جنت میں دیکھا تو بڑے خوبصورت محلات ہیں جن کے اوپر گنبد ہیں، قبے بنے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات ان پر منقش ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جو خاک ہے نا وہ مشک کی ہے۔ میں نے متعجب ہو کر جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے امام اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاملین قرآن کا اکرام کرو۔ حامل اٹھانے والا، اس سے مراد علماء نے فرمایا قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا۔ فرمایا حاملین قرآن کا اکرام کرو، یعنی ان کی قدر کرو، جس نے ان کا اکرام کیا یعنی ان کی قدر کی اس نے میری قدر کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاملین قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے ان کی تذلیل کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری نماز درجہ قبولیت کو پہنچے تو تم میں سے جو بہتر ہو اور نیک ہو وہ تمہاری امامت کرے، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان قاصد ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام اس لیے بنائے گئے کہ ان کی اقتداء کی جائے، کیونکہ وہ تمہارے اور رب کے درمیان ایلچی ہیں، قاصد ہیں۔ بے شمار حدیث مبارکہ اس میں وارد ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے امام اور مؤذن کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین اشخاص، تین لوگ قیامت کے روز مشک کے ڈھیر ٹیلے پر ہوں گے۔ مشک خوشبو ہے نا، فرمایا تین شخص قیامت کے روز مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام علی مردوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک جل شانہ قیامت کے روز یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ مطلب کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जिसने अल्लाह के हुकूक अदा किए और अपने मातहतों के हुकूक अदा किए, ये अफसर और महकूम है, ये हाकिम महकूम की बात हो रही है। फरमाया जिसने अल्लाह के हुकूक अदा किए होंगे, अपने गुलामों या अपने मातहतों के हुकूक अदा किए होंगे, क़यामत के रोज अल्लाह पाक जल्ल शानु उसको मुश्क के टीले पर जो है वो जगह अता फरमाएगा, उसके लिए नुमाया जगह होगी, स्टेज लगा होगा। फरमाया दूसरा शख्स वो है जिसने लोगों को नमाज पढ़ाई और उसके मुक्तदी उससे खुश हो। और तीसरा वो शख्स, फरमाया वो शख्स जिसने 5 वक्त लोगों को नमाज पढ़ाई और नमाज की दावत दी, यानी मुअद्दिन 5 वक्त नमाज के लिए लोगों को बुलाता है अल्लाह की रिदा पाने के लिए, अल्लाह पाक से सवाब की उम्मीद रखते हुए 5 वक्त आजान कहता है मस्जिद में, रब्बे कायनात जल्ला वाला क़यामत के रोज उसको मुश्क के टीले पर जगह अता फरमाएगा, उसके लिए अलग से स्टेज लगा होगा, अल्लाह पाक उसके लिए नूर का मिंबर तैयार करेगा और फिर उसके रहने की जगह, अल्लाह अकबर। वो मैं बयान कर चुका कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में मैंने वो मकाम देखे हैं कि जो बड़े खूबसूरत हैं, कुबे बने हुए हैं, बड़े शानदार महल्लात हैं, ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उम्मत मुस्तफा के इमामों और मुअज्जिनों के लिए बनाए। इन अहादीस की रोशनी में पता चलता है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ये मनसब बहुत आला बनाया है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने इस मनसब को इज्जत और एहतराम अता फरमाया है।